بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 458۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ فام مرد یا سیاہ فام عورت مسجد کی صفائی کرتے تھے، پس وہ شخص فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو مسلمانوں نے بتایا کہ وہ شخص فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے اس کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ مجھے اس مرد کی قبر بتاؤ یا اس عورت کی قبر بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مسجد کی صفائی کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ عمل ہے اور نیک اور صالح لوگوں کا کام ہے۔ حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ مرد یا عورت، اور بخاری کی اسی حدیث پاک کے جو اگلی حدیث پاک ہے اس کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میرا گمان ہے کہ وہ خاتون تھی۔ تو بہرحال اس خاتون یا اس مرد کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس کو کفن دفن دیا اور اس کو دفنا دیا نماز جنازہ پڑھ کے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد شریف میں تشریف لائے اور آپ کو وہ خادم یا خادمہ نظر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی نمازی یا مسجد یا خادم یا خادمہ اگر وہ حاضر نہ ہوں تو ان کے متعلق پوچھنا چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہیں، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفنا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ملامت کی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نماز جنازہ پڑھنے میں بہت زیادہ حریص تھے اور شوق رکھتے تھے کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ صالحین کا، نیک لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر شریف پہ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھی۔ جو حضرات غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے حق کے اندر آپ ولی ہیں، تو آپ نے چونکہ نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی تو اس لیے آپ نے نماز جنازہ پڑھ دی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادا کی چند اصحاب کے اوپر یا نجاشی کے اوپر، یہ صرف آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ وہ جنازہ اور وہ میت ایسے تھی کہ جیسے آپ کے سامنے رکھ دی گئی، حجابات اور پردے اٹھا دیے گئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے، اور یہ صرف انہی خوش نصیب چند احباب کے ساتھ خاص ہے۔ ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں شرقاً غرباً کئی آدمی مسلمان جو ہیں وہ وصال کرتے تھے۔ خصوصی طور پہ وہ 70 کم و بیش صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو جنگ کے اندر شہید ہوئے، وہ آپ کو بڑے محبوب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے بہت سارے مسلمان جو ارد گرد وصال کرتے تھے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہو، یا ان 70 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو جنگ کے اندر شہید ہوئے آپ نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ لہذا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت نہیں ہے۔ جو چند بار آپ نے پڑھا وہ صرف انہی احباب کے ساتھ خاص تھا۔ معزز خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔